السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے دوبارہ آغاز کے بارے میں۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا اس مرتبہ کہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے؟ ترکی نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے خاموشی کے ساتھ کون سی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے؟ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل اتحاد کو کس طرح ترکی نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر ڈالا ہے؟ ترکی کیسے سلطنت عثمانیہ کی تحریک کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور ناظرین، اس مقصد میں کون سے منصوبوں کو کامیاب کر دکھایا ہے؟ اب سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ قائم کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ماضی کی نسبت آج کے دور میں یہ کام بہت آسان ہے۔ ناظرین، کیونکہ ماضی میں سلطنت عثمانیہ بنانے والے خیموں میں رہتے تھے اور ان کے پاس اتنی بڑی فوج بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی تجارت تھی، لیکن پھر بھی ایک ایسی سلطنت بنی تھی جس نے کئی سو سال حکومت کی تھی۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ ترکی اس دور کو بھی واپس لانے کی کوشش میں ہے، لیکن اس کام کے ترکی کے مخالف بھی بہت زیادہ ممالک ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو وہ سرعام بیان دیتے نظر آتے ہیں کہ ترکی اب ایک نئی سلطنت بنانے کی کوشش میں ہے اور جو ان کا 100 سالہ معاہدہ طے ہونے والا ہے۔ ناظرین، اس وجہ سے بہت سے ممالک جن میں امریکہ، اسرائیل اور بہت سے ممالک ہیں جو پریشانی میں ہیں، اور ناظرین، ترکی نے اپنے کئی خفیہ منصوبوں میں کامیابی حاصل کر لی ہے جس کا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، اگر تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اور ناظرین، ترکی سیریز کیولوش عثمان سیزن 4 اور بہت سی سیریز ٹیکسیلات، الپرسلان اور بہت سی ترکی سیریز دیکھنے کے لیے ہماری ایپ کا وزٹ لازمی کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ ناظرین، ترکی نے انتہائی خاموشی کے ساتھ اور کئی سالوں پر محیط اپنے خفیہ منصوبوں میں کامیابی حاصل کی، اور ان منصوبوں میں کچھ مقامات پر ترکی نے سیاسی طریقے سے اور کچھ مقامات پر عسکری طاقت کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے علاقے واپس حاصل کیے۔ ناظرین، اس میں ترکی نے بڑے منصوبوں کے تحت سال 2014 اور 2016 میں پڑوسیوں کے ساتھ کوئی تنازع نہیں کیا اور ان کی پالیسی کو فروغ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سے بین الاقوامی تنازعات میں اپنی خدمات پیش کی تاکہ دنیا میں اپنے اثر کو بڑھایا جا سکے۔ ناظرین، ترکی اور فلسطین کے تنازع میں ترکی اہم کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ اسرائیل ترکوں کو کسی صورت پر بھی فلسطین سرزمین پر نہیں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ماضی سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ ناظرین، لیکن ترک صدر نے سرعام یہ پیغام پہنچا دیا کہ ترکی فلسطین کی حمایت کرتا ہے، اور ناظرین، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماضی میں یروشلم سلطنت عثمانیہ کا ایک اہم حصہ تھا۔ دوسری طرف امریکی اور اسرائیلی اتحاد بھی ترکی کے منصوبوں کو اچھی طرح جان چکے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی سازشیں تیز کر دی ہیں، جس کی وجہ سے بحرین اور UAE نے حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم کیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن اور افسوسناک ناظرین بات یہ ہے کہ دونوں ممالک نے ہی فلسطین کی امداد سے منع کر دیا، تاہم ترک صدر نے فوری طور پر اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے فلسطین کی امداد کی۔ اور ناظرین، جب شام اور عراق وغیرہ میں جنگ شدت اختیار کر گئی تو اس وقت میں ترکی کو اس جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین، لیکن یہاں پر بھی ترک صدر پوری مخالف کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ ناظرین، کیونکہ ترکی نے شام اور عراق سے آنے والے لاکھوں مہاجرین کے بارے میں یورپین حکومت کو ایک خط لکھا جس میں یورپ کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ ترکی کی حمایت نہیں کریں گے تو ترکی مہاجرین کے لیے یورپ کے راستے کھول دے گا۔ ناظرین، پھر پوری یونین کو مجبوراً ترک صدر کی بات ماننا پڑ گئی اور پوری یونین نے مہاجرین کو رکنے کے لیے 6 ارب کی ادائیگی کی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں یروشلم کی کہ یروشلم کس کا ہے، اسے دنیا کا اہم ترین شہر کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین، یہ بات آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں یروشلم پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ جوڑنے والے تینوں مذاہب یروشلم کو اپنا مقدس شہر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے انہیں شہر کا نام مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ناظرین، یہ شہر اسرائیلی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے مشہور ہے۔
جبکہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، اس شہر میں کئی بار قبضہ کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا اور پھر سے آباد کر دیا گیا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اس کی زمین میں ایک تاریخ موجود ہے۔ آج کل یروشلم مختلف مذہبوں اور تنازعات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے، جبکہ اس شہر کی تاریخ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ ناظرین، اس کے چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات موجود ہیں، اور ناظرین ہر حصے میں مخصوص آبادی ہے، جس سے پہلے عیسائی طبقے کی بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے یہ تاریخی شہر کیوں اہم ہے۔ ناظرین، عیسائیوں کے یہاں پر دو علاقے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ ارمانی بھی در حقیقت عیسائی ہیں اور یہ سب سے قدیم ترین علاقہ ہے، اس میں ان کا ایک بہت بڑا چرچ بھی ہے جس کے اندر انہوں نے اپنی ثقافت کو محفوظ کر رکھا ہے۔ ناظرین، اس علاقے میں ان کا چرچ دا چرچ آف ہولی ہے جو دنیا بھر میں عیسائیوں کے لیے احترام کے حامل ہے۔ ناظرین، ان کے مطابق یہیں پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا اور یہی ان کا مقبرہ بھی ہے۔ اس چرچ کو مختلف ملکوں کے پادری سنبھالتے ہیں۔ ناظرین، ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں یہودیوں کے عقائد کی، جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ شہرت کا حامل ہے۔ ناظرین، یہودیوں کے علاقے میں ایک بہت ہی خاص دیوار ہے جسے دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے، اور اس دیوار کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ کبھی یہودیوں کا مقدس مقام اس جگہ ہوا کرتا تھا، اور یہودیوں کو یقین ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ ناظرین، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اس جگہ پر ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں یہودی پہنچتے ہیں، اور ان کے مطابق دجال کا ظہور بھی یہیں سے ہوتا ہے، ناظرین، جس کی وہ عرصوں سے تیاری کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ شہر نہ صرف مذہبی طور پر اہم ہے بلکہ سفارتی اور سیاسی طور پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ زیادہ تر اسرائیلی یروشلم کو اپنی دارالحکومت مانتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مسلمانوں کے علاقے کی۔ اس علاقے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا علاقہ سب سے بڑا ہے، اور یہیں پہ مسجد اقصی واقع ہے۔ یہ ایک پہاڑ پر واقع ہے جسے مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا تیسرا بڑا مقدس مقام ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے معراج ہوئی تھی، اور مکہ مکرمہ سے پہلے ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور ناظرین اسی لیے اسے قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ ہر روز لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، رمضان کے مہینے اور جمعے کے دن ادھر بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ اس شہر پر قبضے کے لیے طریق جنگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس حوالے سے سب سے مشہور صلاح الدین ایوبی کی طریق ہے، جنہوں نے طریق کی مشہور جنگ میں فتح حاصل کی، اور اسی لیے آج کے دور میں ہونے والے ظلم کو دیکھ کر بار بار دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لیتی ہے۔ لیکن اب ترک صدر طیب اردوغان نے بھی صلاح الدین ایوبی کی یادگار تازہ کرنے کے لیے یروشلم کی فتح کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلومات۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری مکی ٹی وی آفیشیل ایپ کا وزٹ لازمی کریں۔ ترکی کی کوئی بھی سیریز اردو سب ٹائٹل میں دیکھنے کے لیے ہماری ایپ کا وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے، اور ویڈیو میں اسکرین شاٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ ناظرین، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔